جارج، یہ سوال بہت دلچسپ، بڑا خوبصورت اور بڑا ڈفرینٹ ہے۔ اس طرح کا سوال مجھ سے آج تک کبھی کسی دوست نے نہیں پوچھا۔ یہ ہیں امجد خان، واشنگٹن امریکہ سے۔ تو اب میں ریلیکس کر گیا ہوں، سچی بات ہے، یہ اتنا خوبصورت اتنا دلچسپ سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی تقریباً آپ کا ہم عمر ہوں اور واشنگٹن میں فارغ البالی کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ماضی سے پرانے لوگوں اور پرانی باتوں سے مجھے بہت دلچسپی ہے۔ ماضی سے پرانے لوگوں اور پرانی باتوں سے مجھے بہت لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کے حوالے سے آپ اپنی کچھ یادیں میرے ساتھ شیئر کریں، میں شکر گزار ہوں گا۔ امجد خان صاحب، اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ تقریباً میرے ہم عمر ہیں۔ اگلے میسج میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ میری عمر کتنی ہوگی۔ یہ ضرور آپ نے، میں اس پہ پھر کامنٹ کروں گا۔ میں پہلے آپ کو اپنا ایک شعر سناتا ہوں، بلکہ دو شعر اس حوالے سے کہ بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں، بوڑھی سوچیں میرے چہرے سے چپک کر رہ گئیں، میں جوان عمری میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا۔ میں بہت کم عمری میں ہی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اچھا، پھر میرا ایک اور شعر ہے، رستے پہ عمر کی میرا پاؤں پھسل گیا، ایک اور سال پھر میرے ہاتھوں نکل گیا۔ اچھا، بہرحال اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے۔ ایک میں آپ کی ذاتی زندگی میں تھوڑی سی آپ کی فارغ البالی مجھے بہت ہی اچھی لگی، پسند آئی۔ میری بھی یہی کیفیت ہے، لیکن میں فارغ البال تو الحمدللہ بہت ہوں، فارغ نہیں ہوں۔ تو آپ سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ کوئی بھی اپنی پسند کا کام، ایکٹیویٹی، سرگرمی، یہ بہت ضروری ہے۔ واک شوق، یہ آئی ایم شیور آپ ایک بہت مہذب سویلائز سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا چیزوں کا، لیکن اپنی فارغ البال اللہ آپ کو اور کرے، لیکن فارغ نہیں بیٹھنا، یہ ایک بھائی کے طور پہ میرا آپ کو مشورہ ہے۔ اب آپ نے جو بات کی ہے، میں حیران ہوں، آپ نے کسی اور بندے کے بارے میں بات نہیں کی۔ میں سنتوش بھائی پاکستان کے میگا سٹار تھے، موسٹ ہینڈسم مین، میں نے سینما کی تاریخ میں، بلکہ ایک ایرانین کیمرہ مین تھے، انہوں نے کہا تھا کہ the only perfect face، پرانا انٹرویو میں نے 25-30 سال پہلے سنا تھا کہ سنا تھا ان کا نام تھا فریدوں ایرانی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ پوری دنیا کے سینما پہ میری نظر ہے، بہت بڑے کیمرہ مین تھے، فوٹوگرافر یا کیمرہ مین، یہ کیمرہ یا جو بھی کہتے ہیں اس کو آج کل۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے سنتوش کمار کے علاوہ پوری دنیا کے سینما میں کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جس کا کوئی نہ کوئی اینگل کمزور نہ ہو۔ اچھا، میں اتفاق سے سنتوش بھائی اللہ علی کی رحمت کرے، سبیہ بھابی وغیرہ، میں ان کا فیملی کا حصہ، چونکہ ان کا سب سے چھوٹا، پچھلے دنوں سلو بھائی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایس سلیمان۔ یہ 4 بھائی، سنتوش بھائی، درپن بھائی، سلو بھائی، اور ان کے جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں منصور عباس، اللہ انہیں صحت زندگی دے، میرے بہت پیارے دوست ہیں۔ فیملی آف ویری ویری ہینڈسم پیپل۔ اچھا، اور ویسٹ کے کچھ لوگ مجھے بہت، مارلن برانڈو، اس طرح گریگری پیک وغیرہ، اس طرح کے لوگ، میں کرک ڈگلس، میں بڑے دن اداس رہا جب کچھ عرصہ پہلے ہی کرک ڈگلس کی، حالانکہ ان کی خاصی ایج تھی، میں نے ان کی کتاب بھی ریگ مین سن اور آئی ایم اسپارٹیکس وغیرہ پڑھی، تو حیران میں اس بات پہ ہوں کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جو میرا پسندیدہ ہے، اور میری اب تک ایک خواہش ہے، اور اب ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ دلیپ صاحب از ناٹ ان پراپر شیپ۔ یوسف خان صاحب سے ملنے کی خواہش تھی جو آج تک پوری نہیں ہوئی۔ میں 2-3 بار انڈیا گیا ہوں، میں اتفاق ہی نہیں ہوا بامبے، کم میرے پاس ویزا تھا نہیں،
میری یہ خواہش، میرا خیال ہے خواہش ہی رہ گئی ان کو دیکھنے کی، ملنے کی. اب تو چونکہ وہ بالکل ہی ان کو از ناٹ کیپنگ گڈ ہیلتھ، ان کو دائیں بائیں کا ان کو شاید وہ اپنی عظمت بھی بھول چکے ہیں. تو انڈین سینما تو نام ہی بیسیکلی دلیپ کمار کا ہے، حالانکہ بڑے بڑے اچھے لوگ، موتی لال سے خود انسپائرڈ تھے دلیپ صاحب. تو میں آپ کو آئی واز ناٹ پریپیئرڈ اس پہ، تو پھر علیحدہ میں دلیپ صاحب کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوئی پروگرام کر دوں گا. میں صرف آپ کو بتانے کے لیے، میں نے ابھی جب میں نے سوال دیکھا ہے تو میں نے خاور کو، جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، تو میں نے انہیں اشارہ کیا ہے انگلش سائیڈ ہماری اس سائیڈ پہ ہے، تو میں نے کہا وہ کتابیں اٹھا لیں، اردو اس سائیڈ پہ ہیں. تو میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ این آٹو بایوگرافی، ٹھیک ہے، دلیپ کمار، ٹھیک، ایک کتاب. دوسری یہ سمن کمار کی ہے، دلیپ کمار، ٹھیک. اچھا، پھر ایک اور کتاب ہے بنی روبن کی، اگین دلیپ کمار، ٹھیک. اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت کتاب، ساری بہت اعلیٰ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دا لاسٹ ایمپرر. یہ پڑھیں ذرا. تو یہ سنجیت صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور کتاب کا نام دیکھیں، دلیپ کمار دا لاسٹ ایمپرر، پاکستانی انڈین سینما، پاکستانی بھی کہیں ہم، بر صغیر کا لاجواب، بحیثیت انسان بہت خوبصورت، کیریئر عالی شان، سیلف میڈ آدمی، پشاور کے رہنے والے. میں نے ان کا گھر بھی دیکھا ہوا ہے، اور گھر بھی کس کے ساتھ دیکھا، وہ عجیب بات، میں پشاور گیا تو میرے تو بزرگ تھے، میرا ان سے بہت محبت کا رشتہ تھا. امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد، ان کے صاحبزادے لقمان، میرا اس پورے خاندان کے ساتھ بڑا عقیدت، پیار، محبت، احترام کا تعلق ہے. اللہ غری کے رحمت کرے قاضی صاحب کو. ان کا صاحبزادہ لقمان، تو میں نے ان کو کہا، میں نے دلیپ صاحب کا اور راج کپور صاحب کا بھی گھر دیکھنا ہے. تو آئی لائک سو مینی پیپل. سینما میرا پیشن رہا ہے ایک زمانے میں. اب سچی بات ہے، مجھے ہالی ووڈ سے لے کے انڈیا میں، پاکستان میں تو فلم انڈسٹری ویسے ختم ہو گئی، وہ مجھے ہضم نہیں ہوتی. اب وہ اتنی زیادہ اس میں ٹیکنالوجی اور وہ ٹیکنیکس وغیرہ. اب فوکس میرا خیال ہے پرفارمنس پہ نہیں ہے، کہانی پہ نہیں ہے. اب ہنچ بیگ آف نوٹر ڈیم بندہ دیکھے، سن فلاور دیکھے آدمی، تو وہ اور طرح کی کہانیاں ہیں. سمر آف 42 بلا تعداد خوبصورت موویز. تو بہرحال یہ فوری طور پہ میرا امیجیٹ ریئیکشن تھا. کتابیں 5-4 اور بھی ہوں گی دلیپ صاحب پہ، اور اگر میں کھول کے دکھاؤں آپ حیران رہ جائیں گے، میں نے اتنا ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو بہرحال اس کے لیے تو باقاعدہ کوئی کم از کم 10-15 منٹ کا پروگرام ہونا چاہیے. میں دلیپ صاحب کی زندگی کی ایسی ہائی لائٹس آپ کو بتاؤں کہ پہلے جو ان کے مینٹور کہہ لیں یا بڑے بھائی، یہ اشوک بھائی کہا کرتے تھے اشوک کمار کو. تو دیویکا رانی ایک بہت بڑی کنگ میکر تھیں سینما کی، اور دلیپ صاحب کو لائیں بھی وہی. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں کہ ان کا جو اسٹوڈیو تھا دیویکا رانی کا، اس میں کوئی بندہ، کوئی ٹاپ سٹار ہو، کوئی فن خان ہو، وہاں اگر کوئی وائلیشن ہوتی تو اس کی تنخواہ کٹتی تھی، جرمانہ ہوتا تھا. تو دلیپ صاحب کو گود لے لیا، اون کر لیا اشوک صاحب نے، وہ بھی بڑے آدمی تھے. تو وہ شوٹنگ ہو رہی تھی دیویکا رانی کے اسٹوڈیو میں، تو دلیپ صاحب سے نا کام نہیں ہو رہا تھا، چونکہ ان کا نکوٹین لیول گرا ہوا تھا. تو ہی ڈیسپریٹلی نیڈیڈ اے سگریٹ. وہ دور تھا بہت زیادہ اسٹوڈیو. تو دیویکا رانی چونکہ خود سگریٹ پیتی تھی، دلیپ صاحب نے کہا اشوک بھائی میں ان کے آفس سے جا کے نا سگریٹ چرا کے لاتا ہوں، آپ پی لیں، ریلیکس کریں، اور پھر اپنا شارٹ واٹ جو بھی تھا. تو دلیپ صاحب گئے، وہ دیویکا آفس میں نہیں تھیں، وہ گئے اور وہ ان کا
خاص جگہ پہ ان کا پیکٹ پڑا ہوتا تھا. انہوں نے سگریٹ نکالا, جا کے شوق صاحب کو دیا, انہوں نے پیا, کہانی ختم ہو گئی. اگلے مہینے دلیپ کمار صاحب کی سیلری میں سے 100 روپیہ کٹ چکا تھا, یعنی دیوکا رانی کو پتہ لگ چکا تھا. بہرحال سوال آپ کا بہت خوبصورت, تھینک یو ویری مچ. ہم سیاست میں ہی گھسے رہتے ہیں ہر وقت, دنیا کے حالات بھی ہم بدل تو نہیں سکتے, دنیا کے حالات, یہ بڑی خوبصورت بات. تھینک یو ویری مچ.